الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر والذين هم بربهم لا يشركون. دینی بھائیو، عزیزوں اور دوستوں، کتاب التوحید کا تیسرا باب جس کا عنوان ہے باب من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب، آج ہمارے درس کا موضوع ہے جس نے توحید کو پختہ کیا، جس کی توحید پختہ ہوئی وہ جنت میں بلا حساب داخل ہوگا. بلا حساب کا تو بلا عذاب، یعنی پل بھر کے لیے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنی توحید کو پختہ کرے. پختگی کا کیا مطلب؟ پختگی کا مطلب یہ ہے کہ توحید کو سمجھے، توحید کی حقیقت پر مطلع ہو اور علماً و عملاً توحید کے تقاضوں کو پورا کرے. دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ اپنی توحید کو شرک، بدعت اور معصیت کی آمیزشوں سے پاک رکھے. تو جس کی زندگی میں توحید ہی توحید ہو، شرک کی کوئی قسم نہ ہو، بدعت سے پاک ہو، حرام تو حرام مکروہات سے بھی بچے، تو الحمدللہ وہ جنت میں بلا حساب و کتاب کے داخل ہوگا، بلا عذاب داخل ہوگا. زبردست فضیلت ہے توحید کی. اللہ تعالی ہم سب کو توحید محقق کرنے کی، پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الامام المصنف المجدد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی رحمۃ اللہ علیہ نے دو آیتیں ذکر کی. باب سے ریلیٹڈ پہلی آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 120 ہے اور دوسری آیت سورہ مومنین کی 59ویں آیت ہے 59. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ نے نہایت اہم خصوصیات اس آیت میں ذکر کی، اہم صفات ذکر کی ہے جو اعلیٰ درجے کی تحقیق توحید ہو. ان صفات کا حامل انسان گویا توحید کو انتہائی درجے پر محقق اور پختہ کرنے والا انسان ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبیاں اللہ نے بیان کر کے، ان کی صفتوں کو بیان کر کے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ توحید کے معاملے میں ہم حضرت ابراہیم کی پیروی کریں اور جن صفات سے وہ متصف تھے وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں، جن کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیای انسانیت کا امام بنایا اور ان کے بعد نبوت کو اللہ رب العالمین نے انہی کے خاندان میں، انہی کی اولاد میں ہمیشہ کے لیے رکھا. یہاں تک کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے تو وہ حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے. تو یہ مقام جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو ملا یہ توحید کو پختہ کرنے کے سبب. اب وہ آیت دیکھیے اور حضرت ابراہیم کی صفات دیکھیے کہ کس قدر وہ توحید کو پختہ کرنے والے تھے اور کس قدر کامل سپردگی کرنے والے تھے اللہ رب العالمین کے لیے. کہا ان ابراہیم کان امتن، پہلی صفت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم امت تھے. امت کا معنی اسوہ تھے، نمونہ تھے انسانیت کے لیے، قدوہ تھے، آئیڈیل تھے، امام تھے اور خیر کے معلم تھے، امام الموحدین تھے. توحید کی خاطر انہوں نے نار نمرود کو گلے لگایا، اللہ کی توحید کی خاطر انہوں نے گھر بار لٹایا، سہران وردی کی. امام تھے، معلم تھے خیر کے. اور دین میں امامت اور دین میں عہدہ عزت کا، امامت فی الدین جس کو کہتے ہیں، وہ صبر اور یقین کی بدولت حاصل ہوتی ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. سورہ سجدہ آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے کہ جن کو ہم نے دین کی امامت نصیب فرمائی وہ صبر اور یقین کی دولت سے مالا مال تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی میں ہونے والی تکلیف پر صبر کرنے والے تھے، گناہوں کے چھوڑنے پر جو تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر کرنے والے تھے، اور جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں جو بظاہر آدمی کو فٹ نہیں ہوتے، جان اور مال پر جو فتنے آتے ہیں، آزمائش آتی ہے، اس میں صبر و شکیب کا دامن پکڑنے والے تھے. اور اللہ واحد کے اوپر یقین رکھنے والے، اس کے وعدے پر، اس کے وعید پر یقین رکھنے والے، اللہ کے اوامر کو بجا لانے والے، اللہ کی منہیات سے اجتناب کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یقین کرنے والے، صبر کرنے والے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دین میں امامت نصیب فرماتا ہے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام امت تھے، نمونہ تھے، اسوہ حسنہ تھے اور معلم للخیر تھے، امام فی الدین تھے. اور یہ مقام صبر اور یقین کی بدولت اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا. قانتا للہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمیشہ بندگی کرنے والے،
قانت کہتے ہیں دوام الطاعہ کو، جو ہمیشہ بندگی پر لگا رہتا، وقتی بندگی نہیں، رمضان میں خوب عبادت کیا، فضیلت کے ایام میں خوب عبادت کیا، بقیہ ایام میں عبادت نہیں کیا، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی بندگی پر ڈٹے رہنے والے تھے، قانتا للہ، دوام الطاعات۔ اور اسی طریقے سے لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ کرنے والے کو بھی قانت کہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مجید میں امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربہ۔ رات کے حصے میں تہجد کے لیے جو لوگ جگتے ہیں، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ کرتے ہیں، اللہ نے ان کو بھی قانت کہا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کرنے والے تھے، ہمیشہ اطاعت اور بندگی میں لگے رہتے تھے۔ تیسری صفت بتائی حنیفاً، حنیف کہتے ہیں مائل ہونے والے کو، جس کا پاؤں ٹیڑھا ہوتا ہے، دایاں پاؤں بائیں طرف جھکا ہوتا ہے، بایاں پاؤں دائیں طرف جھکا ہوتا ہے، اس کو احنف کہتے ہیں۔ احنف پاؤں جھکا ہوا ہے، مائل ہے، سیدھا نہیں۔ بندہ حنیف اس کو کہتے ہیں جو شرک سے اور معبودان باطلہ سے پیٹ پھیرنے والا ہو، اور توحید کی طرف، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خالص بندگی کی طرف رخ کرنے والا ہو، جو اللہ کی توحید کی خاطر شرک سے اور شرک کرنے والوں سے بیزار ہو، عداوت اور بغض رکھنے والا ہو، جیسا کہ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے عداوت بول لی، بغض رکھا، اور کھلم کھلا بتا دیا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان بغض عداوت ہے، اور تب تک رہے گی جب تک کہ تم ایک اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ بندہ حنیف تھے۔ اور چوتھی صفت بتائی گئی ولم یکن من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ تھے، ان کی زندگی میں شرک نام کے واسطے بھی نہیں تھا، شرک ان کو چھو کر بھی نہیں گزرا تھا، شرک کی جملہ قسموں سے ان کا دامن پاک تھا اور صاف تھا۔ ظاہر بات ہے کہ ان چار صفتوں سے متصف انسان اللہ رب العالمین کی توحید کو انتہائی درجہ پختہ کرنے والا ہی ہو سکتا ہے۔ صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زبردست استنباط کیا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام امت تھے، اکیلی ذات کو اللہ نے امت کہا ہے۔ آدمی اگر حق پر ہو اور تنہا ہو تو اس کو وحشت زدہ نہیں ہونا چاہیے، بددلی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ حق پر رہنے والے ہمیشہ تھوڑے ہوا کیے۔ امام الموحدین کو اللہ رب العالمین تنہا انسان کو کہہ رہا ہے کہ امت ایک اکیلی جماعت تھی، امت پر جماعت بھی آتا ہے۔ تو اگر آپ حق پر ہیں، کتاب و سنت کی راہ پہ لگے ہوئے ہیں، بالکل آپ وحشت زدہ نہ ہوں، آپ حق پر ہیں تو آپ جماعت سے بڑھ کے ہیں۔ کہا گیا قانتا للہ، اللہ کی عبادت گزار تھے، کسی بادشاہ کے تابع دار نہیں، کسی دنیا دار تاجر کے پیچھے بھاگنے دوڑنے والے نہیں، حنیفاً اللہ کی طرف مائل ہونے والے تھے۔ فتنے میں پڑے ہوئے علماء جو دائیں بائیں مائل ہوتے ہیں، دنیاوی لذات اور پیسوں کے پیچھے بھاگنے دوڑنے والے ہوتے ہیں، فتاوے پیسے لے کر دیتے، غلط سلط فتوے دیتے۔ فتنوں میں پڑے ہوئے علماء جو دائیں بائیں جھانکتے ہیں، اس طرح کے نہیں تھے، اللہ کی طرف یکسو تھے۔ ولم یکن من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی نسبت حضرت ابراہیم سے کرتے ہو، کہتے ہو ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ابراہیم کے دین پر ہیں، تم شرک کرتے ہو، لا تعداد معبودوں کی پرستش کرتے ہو، تم بت گر ہو، بت پرست ہو۔ وہ تو بت شکن تھے، بت توڑنے والے تھے، تمہاری نسبت کیسے ہو سکتی ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ؟ وہ تو مشرک نہیں تھے، تم تو مشرک ہو۔ انتہائی درجے کی تحقیق ہے توحید کی پختگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان صفتوں سے ہمیں اور آپ کو، پوری دنیا اسلام کو، اور پوری انسانوں کو اللہ متصف کرتے ہیں۔ دوسری آیت جو تحقیق توحید کے تعلق سے صاحب کتاب نے ذکر کی ہے، سورہ مومنون کی آیت نمبر 59 نمبر کی جو آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے جنت میں سبقت کرنے والے، پہل جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کی صفتیں بیان کی ہیں کہ وہ لوگ جو جنت میں سبقت کریں گے، وہ قافلہ جو جنت میں پہلے جائے گا، انبیاء کے بعد جو پہلے جنت میں جانے والا قافلہ ہوگا، ان کی صفات اللہ نے بیان کی۔ اس میں سب سے زبردست صفت یہ بیان کی والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ لوگ جو اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرتے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ بندگی صرف اللہ کا حق، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بندگی جائز ہی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ حج آیت نمبر 62 میں فرماتا ہے ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر۔ اللہ کے علاوہ جس کو بھی لوگ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، جس کو بھی پکارتے ہیں وہ باطل ہے، الہ حق، معبود برحق صرف اللہ ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، اللہ ہی حق ہے، وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر۔ تو جو زندگی میں کسی کو شریک نہیں کرتے اللہ کی بندگی میں، نیٹ کلین جن کے پاس توحید ہوتی ہے، وہ لوگ جنت میں سبقت کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اور آپ کو سباقین میں بنائے، جنت کی طرف سبقت کرنے والا بنائے، جو توحید کو پختہ کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس اہم باب کے اندر صاحب کتاب نے قدر طویل حدیث ایک ذکر کی ہے، وہ حدیث صحیحین کی روایت ہے، حدیث لمبی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کا درس لیں گے
تفسیر اس حدیث کی اس طریقے سے ہے کہ حسین بن عبد الرحمن، حسین صاد سے، سین سے نہیں، ایک حسین ہوتا ہے حسن حسین رضی اللہ عنہ جو نبی وسلم کے نواسے ہیں، یہ سین سے ہے، اور یہ صاد سے حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں سعید بن جبیر تابعی کے پاس تھا۔ سعید بن جبیر بڑے بزرگ تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس کے اجلہ شاگردوں میں سے، بزرگ شاگردوں میں سے۔ کہتے ہیں کہ میں سعید بن جبیر کے پاس تھا تو انہوں نے پوچھا کہ ایکم رأى الکوکب الذی انقض البارحہ، تم میں سے کس شخص نے ستارے کو ٹوٹ کر گرتے ہوئے دیکھا گزشتہ رات؟ گزشتہ رات کوئی ستارہ ٹوٹ کر گرا، تو اس کا سوال کیا کہ کس نے دیکھا۔ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، بریک کے بعد آپ سے پھر ملتے ہیں۔ مختصر وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہ دو مقام سے دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، سورہ نحل کی آیت نمبر 120 اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 59، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی و خلیل برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی صفات بیان کی ہیں، اور پھر دوسری آیت جو سورہ مومنون کی ہے، مومنون کی آیت میں اللہ رب العالمین نے ان مومنین کی صفات بیان کی ہے جو جنت میں سبقت کرنے والے ہوں گے۔ اس میں سب سے بڑی اہم صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے ہمیشہ توحید کی حفاظت کی اور شرک اکبر، شرک اصغر، شرک جلی اور شرک خفی سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کر رکھا۔ تو ایسے لوگ اور ان کے علاوہ پھر نمازوں کی پابندی کرنے والے، عبادت کو انجام دینے والے اور سچ و صداقت کا ساتھ دینے والے اور تمام خوبیوں کے بیان کرنے کے بعد اور پھر نیکیوں پر اترانے والے نہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، نیکیاں کرتے ہیں، نماز روزے حج زکوٰۃ کرتے ہیں، پھر بھی دل ڈرا رہتا ہے کہ معلوم نہیں ہماری نیکی اللہ کے پاس قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، نیکیوں پر اتراتے نہیں۔ یہ تمام خوبیاں ہیں ان کے اندر، لیکن سب سے بڑی اور اہم خوبی یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، ہمیشہ بندگی کا مستحق، چھوٹی بندگی، بڑی بندگی، قولی بندگی، فعلی بندگی، بدنی عبادت، مالی عبادت، ظاہری عبادت، باطنی عبادت، لسانی عبادت، تمام طرح کی عبادتوں کا اکیلا مستحق جنہوں نے اللہ کو سمجھا، یقیناً وہی لوگ سباقین الی الجنہ ہوں گے، جنت کی طرف سبقت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ کو سباقین میں بنائے، جنت کی طرف سبقت کرنے والا بنائے، جو توحید کو پختہ کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس اہم باب کے اندر صاحب کتاب نے قدر طویل حدیث ایک ذکر کی ہے، وہ حدیث صحیحین کی روایت ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کا درس لیں گے۔ وہ تفسیر اس حدیث کی اس طریقے سے ہے کہ حسین بن عبد الرحمن، حسین صاد سے، سین سے نہیں، ایک حسین ہوتا ہے حسن حسین رضی اللہ عنہ جو نبی وسلم کے نواسے ہیں، یہ سین سے ہے، اور یہ صاد سے حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں سعید بن جبیر تابعی کے پاس تھا۔ سعید بن جبیر بڑے بزرگ تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس کے اجلہ شاگردوں میں سے، بزرگ شاگردوں میں سے۔ کہتے ہیں کہ میں سعید بن جبیر کے پاس تھا تو انہوں نے پوچھا کہ ایکم رأى الکوکب الذی انقض البارحہ، تم میں سے کس شخص نے ستارے کو ٹوٹ کر گرتے ہوئے دیکھا گزشتہ رات؟ گزشتہ رات کوئی ستارہ ٹوٹ کر گرا، تو اس کا سوال کیا کہ کس نے دیکھا۔ لفظ بارحہ استعمال کیا گیا ہے زوال سے پہلے۔ زوال سے پہلے مثال کے طور پر اگر 12 بجے زوال ہوتا ہے دن میں، تو زوال سے پہلے جو لاسٹ نائٹ گزری ہے ہماری، اس کو لیلہ کہتے ہیں عربی میں، اور زوال کے بعد اگر بولے تو جو ابھی رات گزری ہے اس کو بارحہ کہتے ہیں۔ عربی زبان کی جامعیت دیکھیے کہ ایک ہی رات ہے جو ابھی رات گزری ہے، اگر زوال سے پہلے بولے تو لیلہ کا لفظ بولتے ہیں، رأیت اللیلہ، میں نے رات دیکھا، لیکن ابھی جو رات گزری ہے فوراً اگر زوال کے بعد بولے تو بارحہ بولتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ گفتگو زوال کے بعد ہو رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد مجلس لگی ہو اور اس میں یہ گفتگو چلی ہو۔ تو کہا کہ تم میں کس نے دیکھا ستارے کو ٹوٹ کر دیکھتے ہوئے؟ تو حسین بن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا اما انی لم اکن فی صلاۃ، آگاہ رہیے میں نماز میں نہیں تھا۔ لگتا ہے کہ وہ ستارہ ٹوٹ کر گرا تھا نماز کے وقت میں، مثال کے طور پر عشاء کے وقت میں، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بندے نے کیسے دیکھا، یہ تو نماز میں تھا۔ تو اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ انہوں نے ستارہ ٹوٹ کر گرتے ہوئے نہیں دیکھا کیونکہ یہ نماز میں تھے، تو انہوں نے اس کنفیوژن کو دور کیا، کہا آپ وہم میں نہ پڑے، میں نماز میں نہیں تھا۔ سلف صالحین کتنے مخلص ہوتے تھے، ریا نام اور نمود سے کتنے دور ہوتے تھے، آپ اس کا اندازہ کیجیے۔ بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے کرتے کچھ نہیں، لیکن میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، جاہل کو دھوکہ دینے کے لیے بہت بڑی بڑی تسبیح کے دانے گردن میں لٹکائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں لٹکائے ہوئے ہیں، 1 گز کا 2 گز کا تسبیح لٹکائے ہوئے ہیں،
عوام کو یہ باور کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، ہر وقت ان خریزات پر، ان موتیوں پر، ان پتھروں پر ان کے ہاتھ چلتے رہتے، ان کی زبان چلتی رہتی ہے، دھوکہ فریب کرتے، ریاکاری کرتے والے۔ ریاکاری سے کتنے دور تھے؟ کہا اما نہیں لم اکن، میں نماز میں نہیں تھا، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نماز میں تھا تو دیکھا کیسے۔ اور پھر یہ سوال اگر ہوتا کہ آخر نماز میں کیوں نہیں تھے، تو اس کا جواب بھی دے دیا، کہا ولکنی لدغت، بغیر پوچھے ہوئے جواب دے رہے، ولکنی لدغت، میں ڈسا گیا تھا، یعنی سانپ بچھو میں سے یا کسی اس طرح کی کسی چیز نے مجھ کو ڈس لیا تھا، بچھو نے مجھ کو ڈنک مار لیا تھا، تو میں درد سے پریشان تھا، اسے نماز میں نہیں جا سکا، تو میں نے ستارے کو ٹوٹ کر گرتے ہوئے دیکھا۔ خیر بات آئی گئی ہوئی، پوچھا اچھا تو تم کو جب سانپ نے یا بچھو نے ڈسا تو تم نے کیا کیا؟ سعید بن جبیر اپنے شاگرد سے، حسین بن عبد الرحمن سے پوچھ رہے ہیں، تو تم نے کیا کیا؟ تو قل، تو میں نے کہا ارتقیت، مسلم میں روایت ہے استرقیت، یعنی میں نے جھاڑنے والے کو، دم کرنے والے کو تلاشا کہ کوئی ہے جو زہریلے جانور کے ڈنک کے اثر کو ختم کرے، اتار سکے، کسی کے پاس کوئی جھاڑ ہے، کوئی دم ہے، کوئی وظیفہ ہے ایسا جس کو پڑھ کے دم کرے، لعاب لگا دے تو زہریلے جانور کا، سانپ بچھو کا اتر جائے۔ میں نے تلاشا، اچھا جھروایا آپ نے، لیکن ما حملک علی ذلک، کس چیز نے ایسا کرنے پر ابھارا آپ کو؟ کس دلیل کی روشنی میں آپ نے جھاڑنے والے کو بلایا، طلب کیا؟ معلوم ہوا کہ بغیر دلیل کے کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے، بغیر معلومات کے۔ اللہ، یہاں جمع غائب ہے، کتنے لوگ عمل کرتے ہیں، پوچھو دلیل کیا؟ کہ دلیل نہیں ہے، تقلیدی طور پر کر رہے ہیں، دیکھا دیکھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک حدیث ہے ہمارے پاس جو شعبی نے ہم سے ذکر کی ہے، علامہ شعبی بزرگ تابعی ہے، ثقہ تابعی ہے، عامر بن شراحیل، غالباً 103 میں ان کا انتقال ہوا ہے، کہ عامر بن شراحیل سے روایت ہے، انہوں نے بریدہ ابن الحصیب سے روایت کی ہے، صحابی جلیل، ان سے روایت کی۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رقیۃ الا من عین او ہمۃ، رقیہ نہیں ہے مگر نظر بد سے اور زہریلے جانور کے ڈنک مارنے سے۔ کیا سر کے درد کے لیے رقیہ نہیں ہے؟ پیٹ کے درد کے لیے رقیہ نہیں ہے؟ ماشاء اللہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ شفا بنا کر اتارا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا اور رحمت بنا کر اتارا ہے۔ تو کہیں بھی درد ہو، پریشانی ہو جسم کے اندر، اللہ کے اذن سے آیات اور دعائے معصورہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو پھر اس جملے کا کیا مطلب ہوگا؟ لا رقیۃ الا من عین اور ہمۃ، کہ نہیں ہے رقیہ مگر نظر بد سے اور مگر زہریلے جانور کے ڈنک مارنے سے۔ کیا مطلب ہوا اس حدیث کا کہنے کا؟ مفہوم یہ ہوا کہ جھاڑ الحمدللہ اللہ کی اجازت سے دیگر بیماریوں کے لیے بھی تریاق اور فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن نظر بد کے متاثر انسان کو اور زہریلے جانور کے ڈسے ہوئے انسان کو جھاڑ زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے، اس کی شفا کا یہ بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ یعنی لا رقیۃ اولا و اشفا، زیادہ مناسب اور زیادہ ذریعہ یہ شفا جھاڑ اور دم کرنا ان بیماریوں کے لیے اور بیماریوں کے مقابلے میں۔ اور بیماریاں بھی اللہ کے اذن سے اچھی ہوتی ہے، لیکن سمجھو کہ ایک دم نشانے پر لگتا ہے، ایسے جیسے تیر نشانے پر لگتا ہو، اس طریقے سے الحمدللہ اس طرح سے ایک مثال دے رہے ہیں کہ شفا کا ذریعہ بنتا ہے۔ کب؟ جبکہ دیکھنے والے کی کسی کو نظر لگ جائے، حسد کی نظر کسی نے ڈالا اور آدمی متاثر ہو گیا، نظر بد لگ گیا، فوراً ہی جب آپ آیت پڑھیں گے، معوذات پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے، بچہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، کسی کی نظر لگی، جیسے آپ نے دم کیا، ماشاءاللہ 1-2 منٹ کے اندر میں وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سانپ بچھو کا ڈسا ہوا انسان ہو اور قرآنی آیات سے اس کو دم کیا جائے تو الحمدللہ زہر فوراً اتر جاتا ہے۔ رقیہ نظر بد سے متاثر انسان کو اور ڈسے ہوئے انسان کو زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے، یہ مطلب ہے لا رقیۃ الا من عین و حمۃ، ورنہ اور بھی دوسری بیماریوں میں رقیہ شرعیہ الحمدللہ فائدہ مند ہے۔ تو حضرت سعید بن جبیر نے جب یہ دلیل سنی تو انہوں نے کہا قد احسن من انتہا الی ما سمع، قد احسن من انتہا الی ما سمع، اس شخص نے اچھا کیا جس نے دلیل معلوم کر کے عمل کیا۔ ماشاء اللہ، تعریف کی کہ بہت اچھی بات ہے، تمہارے پاس دلیل تھی، دلیل کے مطابق تم نے عمل کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بغیر دلیل عمل کرنا بالکل غلط ہے، اور دلیل معلوم ہو تو عمل کرنا چاہیے، اور پھر نہیں، جس حد تک دلیل کا تقاضا ہو اسی حد تک عمل کرنا چاہیے، اس کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ دلیل جتنا کچھ ثابت کر رہی ہے اس سے وہی تک آ کر اسٹاپ ہو جانا چاہیے، اس کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ کہا قد احسن من انتہا، بہت زبردست جملہ ہے یہ، قد احسن من انتہا الی، جتنا سنا تھا وہاں آ کر اسٹاپ، تم نے سنا دلیل کے مطابق عمل کیا، بہت اچھا کیا۔ ولیکن حدثنی ابن عباس، لیکن مجھ سے ابن عباس نے حدیث بیان کی، ابن عباس رضی اللہ عنہ، ولیکن یہ بتا رہا ہے کہ تم نے جو کیا وہ تو ٹھیک کیا، تمہارے پاس دلیل موجود ہے، لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو سنو۔ تو کیا دونوں حدیث ٹکرا رہی ہے؟ نہیں، تم نے ایک جائز عمل کیا، لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں
یہ افضل عمل کر رہے ہیں، جو ہم آپ کہنے جا رہے ہیں وہ تمہارے عمل کے مقابلے میں افضل ہے، اور یہی ہے تحقیق توحید کو پختہ کرنا، کہ تم نے جو کیا دلیل کے مطابق کیا، ٹھیک کیا، کوئی برا نہیں کیا، لیکن ایک حدیث مجھ سے بھی سنو، ٹکراؤ نہیں ہے حدیث میں، کیونکہ اگر ٹکراؤ ہوتا تو پھر یہ کیوں کہتے اچھا کیا تم نے، دلیل کے مطابق عمل کرنے والا تو اچھا کرنے والا ہے، کب اس نے برا کیا کہ غلط ہوا؟ لیکن جو بات اب ہم کہنے جا رہے ہیں یہ افضل گفتگو کرنے جا رہے ہیں، تمہارے عمل کے مقابلے میں جو بات کہنے جا رہے ہیں وہ افضل ہے، تم نے جائز کیا، اور اب جو کہنے جا رہے ہیں وہ افضل چیز ہے۔ ایک حدیث ہم سے حضرت عبداللہ بن عباس نے اسی سلسلے میں بیان کی۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کون ہے؟ عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب الہاشمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے لڑکے، نہایت ذہین فتید، سن 68 میں طائف میں ان کا انتقال ہوا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فقاہت کے لیے دعا فرمائی، کہا اللہم فقہہ فی الدین، اللہ دین کی سمجھ عطا فرما۔ صحیح بخاری میں روایت ہے اللہم علمہ الکتاب، اللہ ان کو کتاب کا علم، قرآن مجید کا علم عطا فرما۔ مسند احمد میں روایت ہے اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اس جملے کے ساتھ مسند احمد میں روایت ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں صحیحین میں، نہیں، صحیحین میں اللہم علمہ الکتاب یا اللہم فقہہ فی الدین، یہ دو لفظ ہیں، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، تفسیر کا علم دے، اور دین کی فقہ، ان دونوں لفظوں کو ایک ساتھ مسند احمد کی روایت میں بیان کیا گیا۔ بڑے زبردست فقیہ تھے، اتنے زبردست فقیہ تھے کہ حضرت عمر بن خطاب جیسے علماء صحابہ میں حضرت عمر بن خطاب کا اونچا مقام ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کے علم کو جوانی میں جب دیکھا تو کہا کہ اگر ابن عباس ہم لوگوں کی عمر کو پہنچ جائے تو ہم میں کا کوئی بھی آدمی اس کے علم کا 10واں حصہ بھی نہیں رکھے گا، اس کے علم کے مقابلے میں ہماری پوزیشن 10ویں حصے پر بھی نہیں ہوگی۔ سوچئے یہ کون کرے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کرے۔ سلسلہ کلام انشاءاللہ تعالی جاری ہے، اگلی مجلس میں ہم اس درس کو مکمل کریں گے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔